زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام زمانہ گواہ ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، پاکستان کا سیاسی اور عسکری محاذ یعنی اندرونی و بیرونی حالات حد سے اپسٹ ہیں۔ جناب عمران خان صاحب رائیونڈ کے احتساب مارچ کے بعد اسلام آباد بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ نریندر مودی کشمیر سے پاکستان اور اقوام عالم کی توجہ ہٹانے کے لیے بدترین جارحیت پر اترا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کا من گھڑت ڈرامہ جو انہوں نے خود ہی رچایا تھا وہ ان کے لیے سیاسی موت ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال اس سارے شور شرابے میں انڈیا اس حد تک تو ضرور کامیاب ہوا ہے کہ آج اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ کشمیر میں لگے کرفیو کو آج کتنے دن ہو چکے ہیں اور کشمیری مسلمانوں کی شہادتوں کا ڈیتھ ٹول کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے دنیا گروپ آف نیوز پیپر کے جناب سلمان غنی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب نے محرم کے بعد جو ہے اسلام آباد کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ اتنے کریٹیکل حالات میں جب پاکستان میں آپریشن ضرب عزم چل رہا ہے، کومبنگ آپریشن چل رہا ہے، اور جو انڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف جارحیت پہ تلا ہوا ہے، اور اسی طرح افغانستان اور ایران سے بھی ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اس پاکستان میں جاری سسٹم کو بلاک کرنے کا جو پی ٹی آئی کا پلان ہے یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً وسیم صاحب، اس وقت قوم کو شدید ضرورت اس وقت کی تھی، اس امر کی تھی کہ قوم کی طرف سے یکجہتی کا مظاہرہ ہو، قوم متحد نظر آئے اور دشمن کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں نے کوئی ایسی جسارت کی تو حکومت، فوج اور عوام جو ہیں وہ اپوزیشن بھی سب ایک پیج پر ہوں گے، سب میرے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ تو یقیناً اس کے کم از کم نفسیاتی طور پر دشمن پر ایسے اثرات پڑتے ہیں جو آپ کے لیے مثبت ہیں اور اس کے لیے منفی ہیں۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی اچھی صورتحال ہوتی اگر ایسا ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ سن 65 میں ایسی ہی صورتحال تھی، اور ہمیں اس میں اگر یہ تو نہیں میں کہتا کہ ہم نے کوئی فتح حاصل کی تھی، لیکن بہرحال ہم اپنے دفاع میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہندوستان کا وہ لاہور میں جم خانے میں جانے کا وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا تھا۔ اسی طرح سن 71 میں ہمارے ہاں انتشار تھا اور ہم جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھایا انڈیا نے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کیونکہ عمران خان تحریک چلا رہا ہے اور کیونکہ عمران خان اسلام آباد بند کر رہا ہے صرف اسی وجہ سے ہے، یہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے تالی بجنے والا معاملہ ہے۔ دیکھیے، جس طرح واقعتاً اگر آج وہ وڈرا کر لے، اپنی ساری تحریک کو وڈرا کر لے، تو ملک میں ایک امن سا نظر آئے گا، ایک معاملات بڑے معمول پر نظر آئیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر حکومت، جن پر پاناما لیکس کے حوالے سے الزامات ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے عملاً بھی پیش کر دے، دیکھیں انہوں نے آج سے 6 ماہ پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا، لیکن زبانی طور پر پیش کیا اور عملی طور پر ہر ممکن روڑے اٹکائے اس احتساب کے راستے پہ۔ عملی طور پر انہوں نے کوئی اس میں پیش رفت ہونے ہی نہیں دی، نہ ٹی او آر بننے دیے، نہ قائمہ کمیٹی میں بات بننے دی، کسی بھی سطح پر انہوں نے معاملے کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ عمران خان اس معاملے میں چیختے چلاتے رہے ہیں 6 ماہ سے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، یا تو عمران خان جو ہے وہ تسلیم کر لے کہ جو کرپشن ہے اس کو فی الحال
یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو فی الحال خاموشی اختیار کر لی جائے اور بیٹھ جائے اور ملک میں آپ کو فضا نظر آئے یکجہتی کی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ واقعتاً اپنے آپ کو حقیقتاً عملاً، یہ نہیں کہ زبان سے کہیں میں پیش کر رہا ہوں، عملاً جو ہیں کسی صورت اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ عملاً اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دے تو تب بھی امن ہو جائے گا۔ سر یہ بات آپ کی زبانی کلامی تو ٹھیک لگ رہی ہے کہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، آئیڈیلی ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن ہوگا کیا؟ فرض کریں، مطلب ایک آپشنز ہے نا جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عملاً پیش کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو تو فارغ کر دیا جائے گا، وہ بہائنڈ دی بار جائیں گے، ان پہ کیس چلے گا، پاکستان کی جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے اس میں ایک بونچال آ جائے گا، تو وہ سینیریو جو ہے اس پہ ابھی آپ ذرا غور فرمائیں نا کہ وہ کیا ہوگا، اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو اگر فرض کیجئے تو اس سے تو پاکستان کا امیج بہت زیادہ بوسٹ کر جائے گا کہ وہاں کسی ایک یہ پاکستان میں جمہوریت کی عدالتی نظام کی اداروں کی یہ صورتحال ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بارڈر پہ جو صورتحال ہے اس وقت، انڈیا جیسے جارحیت پہ تلا ہوا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ افغانستان اور ایران سے بھی گولہ باری اور دہشت گردی کے الزامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان میں اس طرح کا رجیم چینج ہوگی تو بڑا سکون ہوگا؟ دیکھیں سکون تو آپ کہہ رہے ہیں نا بوسٹ کرے گا پاکستان کا مورال جو ہے۔ میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ظاہر ہے اگر آج اعلان کیا جاتا ہے تو کل تو فیصلہ آ نہیں جائے گا۔ اگر وہ آج اعلان کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے منی لانڈرنگ نہیں کی، لہٰذا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس قسم کے ٹیورز ہوں، میں آپ اس بینک کی رسیدیں پیش کر دوں گا جس سے میں نے ملک کے میں سے باہر پیسے بھیجے ہیں، تو احتجاج تو وہیں ختم ہو جائے گا۔ عدالتی کام میں بڑا وقت لگے گا، تو اس میں پہلے فوری طور پر تو امن ہو جائے گا نا۔ نہیں، آپ کا خیال ہے کہ یہ کافی لمبا پروسیس ہے، ظاہر اس کے لیے ٹائم لگے گا، کیونکہ ابھی تو دیکھیں نا 6 ماہ میں تو انہوں نے شروع ہی نہیں ہونے دیا۔ شروع ہوگا تو ختم ہوگا نا، اگر شروع ہی نہیں ہونے دیا جاتا تو پھر تو اس میں اور زیادہ ٹائم اگر ایسے ایک آپشن ہے وہ یہ کہ اگر عمران خان نے یعنی جب سے نواز شریف اقتدار میں آئے ہیں وہ پہلے انتخابی دھاندلی کے حوالے سے تحریک چلا رہے تھے اور معاملہ عدالت میں تھا، اور پچھلے 6-8 ماہ سے جو ہے وہ پیناما لیکس کے حوالے سے ایک احتجاجی مہم اور تحریک چل رہی ہے، اگر عمران خان جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اس کا سنسیئرٹی کے ساتھ پورا ایک عمل شروع ہو جائے احتساب کا تو اس میں بھی ٹائم لگے گا، تو اگر عمران خان ان کا ٹنیور جو ہے اس کو چلنے دیں اور جو بھی ایک فورمز ہیں اس پہ بات اٹھاتے رہیں، اس میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں، سینٹ میں اٹھائیں، اس میں اٹھاتے رہیں، لیکن جب ان کا اپنا دور حکومت آئے تو اس میں کھلا کے سب سے پرائرٹی پہ یہ کام رکھیں احتساب کا۔ پارلیمنٹ کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ پارلیمنٹ بھی بے بس ہے، اتنی ٹکریں ماری گئیں، پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ ظاہر ہے پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے، وہ وہاں کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے۔ آپ نے خاص طور پر شیخ رشید کا سنا ہوگا، ان کا مائک ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ جب پارلیمنٹ میں کسی کو بولنے ہی نہیں دیا جائے گا، قائمہ کمیٹی کا یہ حال ہوگا کہ وہاں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلایا جاتا ہے وہ نہیں جاتا، نیب کے چیئرمین کو بلایا جاتا ہے وہ نہیں جاتا، ایف آئی اے کے سربراہ کو بلایا جاتا ہے وہ جاتے ہی نہیں۔ قائمہ کمیٹی چند دن پہلے جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ سارے لوگ موجود، میں عرض کر رہا ہوں نا، سارے لوگ موجود تھے۔ میری عرض سن لیجئے نا، پہلی جو انہوں نے نوٹس دیا اس پر ان میں سے کوئی نہیں گیا، جس پر قائمہ کمیٹی بہت چیخ پکار انہوں نے کی کہ یہ ہماری بہت توہین ہوئی ہے، کسی نے ہمیں چیز، اور یہ سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق ہوتا ہے، اس کو لمبا کھینچنا ہے، اس کو ڈیلے کرنا ہے۔ پھر انہوں نے جب اتنی چیخو پکار ہوئی، دوسری ہیرنگ ہوئی تو دوسری ہیرنگ میں سب گئے، سب کی باتوں سے ایک ہی بات نکلتی تھی، اگر آپ ان کا تجزیہ کریں کہ ہمارے پر جلتے ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، یعنی یہ الفاظ نہیں انہوں نے استعمال کیے، لیکن جو کچھ انہوں نے وہاں کہا اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، وہ ساری ان کی نکال کر دیکھ لیں جو ان کے سٹیٹمنٹس، تو اس کا یہ مطلب کہ ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہے، لہذا وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عدالت میں مقدمہ ہے، اگرچہ وہ ڈائریکٹلی پاناما کا نہیں ہے، وہ اس حوالے سے ہے جو عدالت میں ہے، لیکن ہمارے عدالت کے پروسیجر کو بھی آپ کو پتہ ہے، ابھی تک الیکشن کی پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں جو سن 13 میں کی گئی تھی، اور 18 کا الیکشن آ جائے گا، شاید 18 کے الیکشن تک ان میں کسی، تو یہ تو بھی پٹیشن داخل ہوئی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا،
تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے عدالتی نظام میں بھی کمی ہیں کہ اگر وقت پہ فیصلے ہوتے ہوں تو یہ تو وہی معاملہ کہ اگر آپ کہہ دیں وہ آگے آئیں گے وہ پھر کریں گے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، تو یہ معاملے بڑے لمبے ہیں. تو یہ تو سر آپ اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، جب ادارے آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط ہوں، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، ان کے کردار کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے عوامی جلسوں میں اور عام جو بھی وہ مارچ کرتے ہیں ان میں جب ایسے ہی اداروں کے سربراہوں کی پگڑیاں اچھالیں گے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، تو ادارے کیسے مضبوط ہوں گے؟ دیکھیں ہر آدمی اپنے کردار سے اپنی عزت بناتا ہے اور عزت گنواتا ہے. اگر اداروں کے سربراہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم تو ذاتی غلام ہیں، یہ فارمولہ عمران خان صاحب پہ بھی لاگو ہوگا، ظاہر ہے عزت بنانے اور گنوانے والا. بالکل بالکل سب پہ لاگو ہوگا. جو بھی اگر ادارے اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ 89 میں اصغر خان کا کیس دائر ہوا تھا، آج کا کون سا سن ہے 2016، اگر ادارے اس طرح کام کریں گے 11 اور 16 27 سال میں، وہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، وہ باہر آنے کے قابل نہیں رہا گھر سے آگے. اگر ادارے اس طرح کام کریں گے کہ جو سربراہ حکومت ہے اس کو آپ کسی نہ کسی طرح جھوٹ سچ بول کر بچانے کی کوشش، تو اداروں کی عزت نہیں رہے گی. اداروں کو مضبوط کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر انہیں موقع، اگر ان کے مواد ان کے سامنے پیش کیا جائے، اگر بات ان کے سامنے آئے تو وہ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے، وہ یہ دیکھیں کہ قانون کیا ہے، کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق کارروائی کریں. جو باقی حکومتی معاملات کا یا عوامی معاملات کا، سیاسی جماعتوں کے معاملات کا، یا خود عمران خان کے معاملات کا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو ان کا حال ہے اس سے بدتر حال اداروں کا ہے. وہ تو بادشاہ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام نہیں. وہ بادشاہ کہے گا اس کے مطابق کریں گے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قومی مفاد کیا ہے. ایوب بیگ صاحب بات یہ ہے نا کہ اداروں کے سربراہوں کو اگر آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ایف بی آر کے چیئرمین میں جانتا ہوں تمہارے اکاؤنٹ میں، دبئی میں جو تمہارا اکاؤنٹ ہے اس میں کتنے پیسے جا رہے ہیں، اب اگر آپ کے پاس پروفز ہیں تو وہ اکاؤنٹ بتائیں نا، وہ میڈیا پہ بتایا جائے نا، اچھا حل ہے وہ بتایا جائے نا. یہ تو ویسی ہی بات ہے کہ 35 پنکچر اس کا بڑا اچھا حل ہے. لیکن جب وہ عدالت میں لے کے جائیں تو اس کا ثبوت نہیں ہے، اور پھر ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کہہ دیں، اتنی میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے بعد ایک ایشو پہ عمران خان صاحب کہہ دیں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا. دیکھیں اس کا بہترین حل ہے کہ جس ادارے کے سربراہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہ عدالت میں جائیں اور ان کو نوٹس دیں اس بات کا کہ میرے بارے میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جب نجم سیٹھی صاحب جو ہیں عدالت میں گئے تو اس وقت عمران خان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. عدالت میں گئے ہیں 35 پنکچر والے ایشو پہ، اور وہ اپنے پروگرام میں بار بار للکارتے ہیں کہ جناب کورٹ میں آئیے. مجھے یاد نہیں پڑتا. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا. اداروں کے سربراہوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو بڑا اچھا اس کے لیے موقع تھا یہ ایف آئی اے کے یا کس کے ایف بی آر کے سربراہ کے لیے کہ وہ عدالت میں جا کے چیلنج کر دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط کر رہا ہے، میں ایسا نہیں کر رہا، یہ ثابت کرے. بڑا اچھا موقع تھا. بہرحال یہ تو ان کے لیے ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس ان کا کوئی خفیہ اکاؤنٹ ہے، اگر آپ نے واقعی ان کی چوری پکڑ لی ہے تو وہ میڈیا کے سامنے لے کے آیا جائے، اور یہ ملک و قوم کی خدمت ہوگی، بہت بڑی خدمت ہوگی. یہ تو ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے، دو طرفہ چلتی ہے. آج تک زرداری کے خلاف کوئی ثبوت پیش ہو سکا ہے؟ تو یہ، اور زرداری کے خلاف میاں شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کہا تھا. تو سر بات یہ ہے نا کہ جب ثبوت پیش نہیں ہوگا تو عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو پھر سسٹم ہی چینج ہونے کی ضرورت ہے نا. ہاں بنیادی سسٹم، یہ بات آپ نے بڑی صحیح کہی کہ بنیادی سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو زمین بوس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، نواز شریف صاحب نے بلائی، اور اسی طرح سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی ہماری سیاسی قیادت نے اور عسکری قیادت نے ایک بڑی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے، انکار کر دیا انہوں نے اس میں آنے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں انہیں جانا چاہیے تھا. ان کا نہ جانا ان کے اپنے مفاد کے خلاف میں سمجھتا ہوں، ان کی سیاسی پوزیشن کے خلاف ان کو لازماً جانا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں لازماً جانا چاہیے تھا. آل پارٹیز کانفرنس میں بھی خود اگرچہ ان کا وفد گیا اور انہوں نے پوری وہاں پہ جا کے یکجہتی کا مظاہرہ کیا نواز شریف کے ساتھ، لیکن اگر وہ خود جاتے تو یہ زیادہ ایک اچھا. بالکل انہیں بالکل جانا چاہیے تھا. یہ جہاں تک اس کا
اس کو کرنے کا تعلق ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کا، میں پھر اعادہ کروں گا، نہیں کرنا چاہیے تھا بائیکاٹ، جانا چاہیے تھا وہاں، اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے تھا. بالکل صحیح بات، لیکن یعنی پراپر فورم ہے نا وہ. ہاں اور ایک خاص ایسے ایشو پہ فورم ہے جس پہ آپ حکومت کا ساتھ دے چکے ہیں. آپ کے جو وفد گیا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں، اس نے پوری طرح بیک کیا ہے نواز شریف حکومت کو اس ایشو پہ، اور دشمن کو ایک بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کم از کم آپس میں ہمارا انتشار ہو سکتا ہے، ہم کسی ایشو پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن آپ کے خلاف ہم اکٹھے ہیں. دشمن کو تو ایک بڑا کلیئر کٹ میسج انہوں نے دیا تھا، لیکن اگر پارلیمنٹ سے بھی یہ آواز جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. میں پھر اس بات کا اعادہ کروں گا کہ انہیں جانا چاہیے تھا. لیکن ایک بات آپ بھی سن لیجئے، وہ یہ کہ ایک ٹینڈنسی دیکھیے، ایک ٹینڈنسی پر غور کیجئے کہ ہر معاملے کو جو کوئی نیا اٹھتا ہے اس کو بہت زیادہ ابھارنا ایک حکومتی پالیسی کا ایک حصہ بن گیا ہے. اس پاناما لیکس کے حوالے سے ہر معاملہ جو اٹھے اس کو ایک دم بہت زیادہ سرحدوں پہ ہونے والی کشیدگی جو ہے وہ چھوٹا معاملہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹا تو میں نے کہا ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہر معاملے کو بہت ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. سن لیجئے نا، میری بات مکمل ہونے دیجیے. بات یہ ہے کہ جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں تمام سربراہ گئے تھے، تمام جماعتیں گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس میں پی ٹی آئی بھی گئے تھے، اور وہ کون سی جماعتیں تھیں؟ وہ پارلیمانی جماعتیں تھیں. لہذا سینٹ کی جماعتیں بھی گئیں اور قومی اسمبلی میں نمائندگی رکھنے والی جماعتیں بھی گئیں. تو لہٰذا ایک لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں تھی اب کہ اس حوالے سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا. بھائی جن کے سربراہ اپنی آواز پہنچا چکے ہیں انہیں ظاہر ہے انہوں نے دوسرے دن بھی وہی بات کرنی ہے، اور دوسرے نمائندے جو آئیں گے وہ ان کے ارکان ہوں گے، ظاہر ہے وہ وہی بات کریں گے جو ان کے ہیڈز کل ایک دن پہلے کر چکے ہیں. لہٰذا اس کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد مشترکہ اجلاس کی ضرورت نہیں تھی؟ میں سمجھتا ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اگر حکومت نے بلا لیا تھا تو اس کو جانا چاہیے تھا. یہ اجلاس وہ کیوں بلاتے ہیں اس طرح کے؟ انہوں نے کیا ٹینڈنسی اختیار کر لیا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا کام کرتے رہو، وہ میڈیا میں بڑے زور شور سے آتا رہے، اور اس جو حضرت پاناما جو ہے وہ پیچھے دبتی چلی جائے. کوئی ضرورت نہیں تھی اس صورت میں جب پارلیمانی کون سا نیا آدمی جائے گا؟ جو اس دن گئے ہوئے تھے ان میں سے کس بندے کا اضافہ ہوگا؟ کسی ایک بندے کا اضافہ بھی نہیں ہوگا. سب نے کشمیر پر میسیج دے دیا تھا، اب اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی تو ہے جو اصل شکایت ہے. اگر یہی آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لیا جائے تو پھر تو یو این او میں بھی حکومت نے ایک بات کر دی تھی، تو پھر تو آگے کچھ یو این او کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یو این او میں ہمارے سارے پارلیمانی لیڈر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. پاکستان کو اس وقت بھی اصل میں دیکھیے ایک بات سنیں، اصل میں ضرورت اس عمر کی تھی کہ اے پی سی یو این او میں جانے سے پہلے بلائی جاتی، اصل میں ضرورت سی تھی، اور پھر وہاں جایا جاتا. اس کا بہت مثبت اثر پڑتا، اس کا بہت پازیٹیو اثر پڑتا. اس سے پہلے بھی کشمیریوں کی جو حریت کانفرنس کے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب انہیں ملے تھے، اور ہماری اپنی عسکری قیادت سے بھی مل کے گئے تھے، اس پہ مشاورت ہوئی تھی. بہرحال ایک وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور پاک بھارت تعلقات میں جو کشیدگی چل رہی ہے اس پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور عمران خان صاحب کے بھی جو تحریک محرم کے بعد خاص طور پہ اسلام آباد کو بند کرنے کے حوالے سے ہے، اس پہ ہم دنیا نیوز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر جناب سلمان غنی صاحب کا بھی تجزیہ لیں گے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. دنیا گروپ آف نیوز پیپرز کے سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلمان غنی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے کہ عمران خان نے رائیونڈ مارچ کے جب انہوں نے آغاز کیا تھا، اس کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی تاریخ بدلنا چاہ رہے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو چینج دی ہسٹری آف پاکستان. ان کا جلسہ جو ہے نو ڈاؤٹ بہت بڑا ہوا، بڑا کامیاب تھا اور انتہائی پرامن تھا، یہ کریڈٹ بہرحال ان کو جاتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسہ تھا اس سے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا دھارا کچھ چینج ہوا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں اس عمر میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے پاکستان میں لوٹ مار اور کرپشن کے خلاف ایک تحریک برپا کی ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو احتساب کے ادارے ہیں ان کے بننے کے بعد کرپشن کے رجحان میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی چیز ان اداروں کے اندر لیگ کرتی تھی، جیسے کہ نیب کا ادارہ ہے کہ نیب کا ادارہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنا، اور پھر جنرل شاہد عزیز اور جنرل امجد نے کہا کہ ہمیں بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈالنے سے جنرل مشرف نے روکا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک پارٹی بنانے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ کارروائی روکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تحریک تو برپا کی ہے، اور یقیناً یہ ایک چارج کراؤڈ تھا، اور پاکستان کے عوام جو ہیں کرپشن، لوٹ مار، بدعنوانیوں، بے ضابطگیوں کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن اس کے سدے باب کے حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً عمران خان کرپشن اور لوٹ مار کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے عمران خان کی اگر آپ سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو میں ہمیشہ ایک حوالہ دیتا ہوں کہ 30 اکتوبر 2011 مینار پاکستان چارج کراؤڈ تھا، اور پاکستان کے عوام واقعتاً تبدیلی کا خواب لے کے وہاں سے آئے تھے، اور مینار پاکستان ہونے والے اجتماع تحریک انصاف کا اجتماع نہیں تھا، وہاں پر عام لوگ گئے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو انگلی سے لگا کے وہاں گئے، اس لیے کہ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان کے سیاسی سسٹم میں تبدیلی آئے، اور وہی عمران خان نے جو تبدیلی کے دعوے دار تھے، آپ ان کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے رد عمل کی وجہ سے لوگ وہاں پر پہنچے، ایک ایک کر کے انہوں نے بھی انہیں سینے کے ساتھ لگا لیا، اور یہی المیہ خود جنرل مشرف کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے پاکستان کے سیاسی سسٹم کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے کہا کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، اور پھر پاکستان کی سیاست سے انہوں نے چن چن کے کرپٹ لوگوں کو کاف لیگ میں شامل کیا اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، اور اپنی کتاب میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے ایک سیاسی قوت بنائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جلسے، جلوس اور ریلیز یہ یقیناً جمہوری عمل کا حصہ ہے، لیکن یہ بامقصد ہونا چاہیے کہ اگر آپ معاشرے کے کرپٹ عناصر کو ساتھ ملا کر پاکستان میں کرپشن کے سد باب کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یقیناً اس سے کوئی سد باب میں پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ باقی یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں ریئل اپوزیشن کے طور پہ عمران خان سامنے آئے ہیں، پیپلز پارٹی خود بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھیں حکومت کو ٹارگٹ کرتی نظر آ رہی ہے۔ تو وسیم صاحب، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب حکومت کو ٹارگٹ کرتی نظر آتی ہے تو وہ دل سے نہیں کرتی، وہ اپنا چونکہ ایک پارلیمانی رول انہیں ملا ہے اپوزیشن کا، تو وہ صرف تکلف کا اہتمام کرتی ہے تاکہ عمران خان پاکستان کی ریئل اپوزیشن نہ بن سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی سیاست، خان صاحب کو نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ واقعتاً وہ تبدیلی کے علمبردار ہیں، اور اگر وہ تبدیلی کے علمبردار ہیں تو پھر وہ تبدیلی کے خواہاں لوگوں کو آگے لے کے آئیں، نہ کہ روایتی شخصیات کو۔ سلمان غنی صاحب یہ فرمائیں کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک پالیسی بنا سکتے ہیں اور ایک اس پہ ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، اور ہماری فوج جو ہے اس پہ عمل پیرا ہو کے پاکستان میں ایک امن کی فضا جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی طرح آل پارٹیز کانفرنس کر کے کشمیر ایشو پہ ایک پالیسی اور ایک یکجہتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ کرپشن کے حوالے سے دیگر ہماری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں لا پا رہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے جس جلسے کی کامیابی کا ذکر کیا اس سے 2 روز پہلے میں نے روزنامہ دنیا میں اپنا ایک انالیسس دیا تھا کہ عمران خان کی سیاست کو نقصان حکومت نے نہیں بلکہ اپوزیشن نے پہنچایا۔ دیکھیں بات یہ کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً اپوزیشن یا حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار کے سد باب میں مخلص ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج، دیکھیں میں یہ بات ہمیشہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ کسی جماعت کا سیاسی کارکن اب الیکشن لڑنے کا متعمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پاکستان میں الیکشن اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ اب سیاسی کارکن کے یہ ہمیشہ خواب رہے گا، خواہ یہ تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یا کاف ہو،
تو یہ الیکشن اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ضرورت تھی انتخابی اصلاحات کی, اور دھرنا سیاست کے نتیجے میں جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی انتخابی اصلاحات کے لیے, دیکھیں کمیٹی ہی ہوتی ہے, وہ کمیٹی ڈالنے والی بات ہے. اور آج تک انتخابی اصلاحات کے والے سے 1-2 میٹنگز کے علاوہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, اور 2018 کے الیکشن آگے آ رہے ہیں, اور پھر مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ 2018 کے انتخابی نتائج کے بعد بھی دھاندلی کے خلاف ایک نئی تحریک شروع ہوگی. اچھا سلمان غنی صاحب یہ فرمائیں کہ اگر خدا نخواستہ جیسے عمران خان صاحب اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں, اسلام آباد میں کال دے رہے ہیں اور سسٹم کو جیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, اگر یہ ایسا انہوں نے کر لیا بالفعل, جو پاکستان میں جاری سیاسی نظام ہے اس کو بلاک کر دیا, تو اس کے کیا ریپریکشنز ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی یا عمران خان نے اسلام آباد کو بند کر لیں گے. اسلام آباد کی بندش کا مطلب کچھ اور ہے. دراصل عمران خان صاحب یہ اعلان کر کے جو طاقت کا مرکز ہے وہ اسلام آباد سے کہیں اور شفٹ کرنا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری فورسز کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ سیاسی قوت پہ اعتماد کی بجائے اپنے معاملات دیگر قوتوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں. تو یہ خود عمران خان صاحب کے لیے بھی اچھا نہیں. اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جس میٹنگ کے حوالے سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اسلام آباد کو بند کریں گے, تو اس حوالے سے بھی ان کی پارٹی کے اندر 2 آراء موجود ہیں. میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے سنجیدہ عنصر جو ہے انہوں نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ اس وقت جب قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے بھارت کے جارحانہ طرز عمل کے خلاف, تو ہمیں ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری سیاست کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. آج پاکستان کو اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خوفزدہ ہو گئے اس بات پہ کہ پہلے نواز شریف صاحب نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا, انہوں نے ایک واضح لائن لی, اس کے بعد انہوں نے اپنی کیبنٹ کمیٹی میں کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کیا اور بھارت کے جارحانہ طرز عمل کے خلاف ایک مضبوط موقف لیا. اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اب مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کو آنے والے وقت میں کوئی چیلنج نہیں رہے گا. دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, یہ پاکستانیت کے لیے ہو رہا ہے, یہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہو رہا کہ یہ تو نواز شریف صاحب چونکہ پرائم منسٹر ہیں تو وہ اس معاملے میں آگے ہیں. دیکھیں سیاست میں وقت بدلتا رہتا ہے. آج اگر نواز شریف صاحب قوت میں ہے تو نواز شریف صاحب آنے والے وقت میں اپوزیشن بھی بن سکتے ہیں, اور پاکستان کی سیاسی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ حکومتیں آنی جانی چیز ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ مقبولیت اور حکومت کہاں گئی. لہٰذا عمران خان صاحب کو خوفزدہ ہونے کی بجائے سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, اور پاکستان کے مستقبل میں, پاکستان کے سیاسی مستقبل میں ان کا ایک رول موجود ہے, لیکن ان کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل مجھے شک یہ ہے کہ کہیں وہ پاکستان کی سیاست میں پھر اصغر خان نہ بن جائے. سلمان غنی صاحب, ہم ایوب بیگ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, پھر اس ایشو پہ آپ کی بھی رائے لیں گے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ عمران خان کے جو کچھ جو ہیں حامی تجزیہ نگار میڈیا میں, ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف اور نریندر مودی چونکہ دوست ہیں اور پاکستان میں اس وقت نواز شریف کی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں چل رہی ہے سیاسی پوائنٹ آف ویو سے, تو نریندر مودی جو ہے وہ جارحیت کا ایک بہانہ بنا کر اور ایک بارڈر پہ فوجیں لا کر اصل میں نواز شریف کی ہمدردی کر رہا ہے, اور اس موو کے مقاصد جو ہیں وہ سیاسی ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب کے جو حامی تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ دونوں عمران خان اور نریندر مودی پاکستان کے دشمن ہیں. نریندر مودی پاکستان کو بیرونی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اندرونی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں جو پوائنٹ آف ویو ہیں, جو رائے ہیں دونوں اطراف کے جو تجزیہ نگار ہیں, اس میں کتنا وزن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں تو بنیادی طور پر دونوں سے اتفاق نہیں کرتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف بھارت کے حوالے سے اور نریندر مودی کے حوالے سے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ باقی چیزوں کو تجارت پر غیر ضروری اور ضرورت سے زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی نواز مودی کو اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی جس میں یہ طے کیا گیا ہوگا اور جس میں یعنی کو گٹ چھوڑا اس ایشو سے, اس کا تو خیر بہرحال سوال نہیں پیدا ہوتا. اسی طرح
نہ ہی عمران خان کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ وہ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کو کمزور کر رہا ہے اور اس طرح مودی باہر سے کر رہا ہے اور عمران خان اندر سے کر رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پر، ویسے تو اس وقت دنیا میں ٹرینڈ ہے، آپ نے ٹرمپ کے بارے میں سن لیا کہ اس کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس کا روس کے ساتھ تعلقات ہیں. اس وقت دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں سیاستدان جو ہیں وہ اپنی کرسی کی خاطر، جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اس کرسی کو قائم رکھنے کے لیے اور کنٹینیو کرنے کے لیے، اور جو کرسی پہ نہیں ہے وہ کرسی کھینچنے کے لیے اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ان کے کارکن کرتے ہیں، اور وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں جس سے یہ ایسے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف کو اپنے اختلافات کو اس حد تک نہیں بڑھانا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ کمزور کر رہا ہے پاکستان کو مودی کے ساتھ مل کر، وہ کہیں کہ یہ کمزور کر رہا ہے. یہ دونوں غلط. البتہ یہ کہ ان دونوں کا اپنی کرسی کو محفوظ کرنے اور کرسی کھینچنے کے لیے جو طریقے استعمال ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، اور میں دونوں کو یکساں قسم کا مجرم قرار دیتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیے وہ کسی بھی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں پاناما لیکس کو، اور وہ کسی صورت میں 6 ماہ ہو گئے ہیں انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ کہیں پکڑائی نہیں دے رہے، کوئی کسی قسم کی آغاز ہی نہیں کر رہا ہے کسی قسم کی. دونوں غلط کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے. لہٰذا اپنی اس خواہش کو، اقتدار کی خواہش کو کسی کنٹرول میں رکھنا چاہیے دونوں طرف سے، اور اس کو اس حد تک نہیں بڑھ جانا چاہیے، یعنی ملکی مفاد کو جو ہے وہ مقدم رکھنا چاہیے ہر حال میں. ٹھیک ہے، سلمان غنی صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں. جی سلمان غنی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو بیگ صاحب نے کہا ہے میں ان کی مکمل تائید اور حمایت کرتا ہوں کہ میں عمران خان کو ایک محب وطن سیاستدان سمجھتا ہوں، اور ان کی پارٹی کے لوگ پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے خواہاں ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ جی مودی کے ساتھ ان کی دوستی، دیکھیں وہ شروع سے یہ میڈیا پہ آ رہی ہے نا، زبان زد عام ہے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اسی پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو خود ان کا بہت بڑا ناقد ہوں کہ جب وہ تعلقات اور مذاکرات کی بات کر رہے تھے، جی بالکل، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ پاکستانی ووٹ بینک ہے، مسلم لیگی ووٹ بینک ہے، اور مسلم لیگ ایک نظریاتی جماعت تھی، اور نظریاتی جماعت کی حیثیت سے ان کی ایک واضح ریزرویشن ہے. دیکھیں بات یہ کہ جب سے نریندر مودی آئے ہیں، جب وہ تعلقات اور مذاکرات کی بات کرتے رہے، تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ مذاکرات تو ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے. اس حد تک میں ان سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ مذاکرات کی بات چونکہ دنیا کو اپیل کرتی ہے، اور پاکستان کا موقف آج اسی لیے سراہا جا رہا ہے کہ پاکستان مذاکرات کی بات کر رہا ہے، مودی سے دوڑ رہا ہے. اور مودی صاحب کیوں دوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مودی صاحب جب سے برس اقتدار آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے اب بھارت کے حوالے سے کوئی سافٹ کارنر موجود نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر امن کی آشا کے نام پر ایک تحریک شروع تھی، اور مودی صاحب کے آنے کے بعد دیکھیں لیڈرشپ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی. لیڈرشپ ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرتی ہے. یہ گروہ ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں جو انتہا پسند ہوتے ہیں، اور مودی صاحب کے آنے کے بعد مودی صاحب کو لانے کے لیے بھارت کے برلا، ٹاٹاز اور سرمایہ داروں نے 1800 کروڑ خرچ کیا تھا، اور خرچ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھارت کو اقتصادی طور پہ آگے لے کے جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی بھارت کا گورباچوف ثابت ہوگا، اور ہر آنے والے دن کے اندر ان کی بخلاہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور خود بھارت کی معیشت پر بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جھوٹ جو ہے وہ کبھی زیادہ دیر تک نہیں چلتا. یہ سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ جو ہے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ان کی لیڈرشپ نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب خود ہندوستان کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے. کہ 3 آرمی چیف جو ان کے چینلز پہ بیٹھے نظر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت اور قوت کے استعمال کے ذریعے کشمیر پر تسلط تو قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن مسئلے کا سیاسی حل نکالنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں گیند جو ہے عالمی برادری کی کورٹ میں ہے. جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کی ضمانت یہی ہے کہ کشمیر جیسے فلیش پوائنٹ کو سامنے رکھ کر جو حق خود ارادیت کے حوالے سے ریزولوشنز ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے، اور کشمیر کے مسئلے کے حل تک جنوبی ایشیا میں استحکام نہیں آئے گا.
سلمان غنی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے بھارتی جارحیت کا ذکر کیا، سرجیکل اسٹرائک کا بتایا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے اور یہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کم از کم یہ جارحیت بڑھا کر اور سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچا کر اس حد تک تو کامیاب ہو گیا ہے کہ اس کی جو ایک توجہ جو ہے عوام کی اور عوام الناس کی جو ہے کشمیر ایشو پہ ایک فلیش پوائنٹ بن گیا تھا، جب پاکستان نے ایک بڑی واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا یو این کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی، اور اس کے بعد بھی ہماری حکومت نے اور سیاسی جماعتوں نے مل کے. تو وہ اس حد تک تو کامیاب ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج کشمیر میں جو ہے کرفیو کا لگاتار کتنا دن ہے اور کشمیر میں بڑھتی ہوئی شہادتیں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئی ہیں. یہ اس حد تک تو کامیاب ہو گیا نا کہ توجہ تو اس نے ہٹا دی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وسیم صاحب میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آج ہی آپ اپنا میڈیا دیکھیں تو میرے سامنے دنیا اخبار ہے کہ کشمیر پاکستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ثبوت جو ہیں امریکہ کے حوالے کیے گئے ہیں. کیا دنیا کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری صورتحال کیوں طاری ہوئی؟ دیکھیں یہ بنیادی رول خود کشمیری نوجوانوں کا ہے، کشمیری عوام کا ہے، برہان مظفر وانی کا ہے کہ وہ شخص جدوجہد کا استعارہ تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک دفعہ وہ یہ بتا گیا کہ کشمیر جو ہے یہ بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں، اور اٹوٹ انگ کہنے والوں کا اس نے انگ انگ توڑ کے رکھ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو آزادی کشمیر کی تحریک ہے وہ ان کی تیسری نسل کو منتقل ہو گئی ہے. آج وہاں پر نوجوان میٹر کرتے ہیں. اقبال نے درست کہا تھا کہ جب کسی قوم کے نوجوان تبدیلی کا تہیہ کر لیں، انقلاب لانے کے لیے آگے بڑھیں، جدوجہد کا راستہ اپنا لیں تو وہ کارگر ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب ختم ہونے والی نہیں ہے کہ کشمیر ہی بنیادی تنازع ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اور پانی کا مسئلہ ہے، اور ان مسئلوں پہ کوئی کارگر نتیجہ سامنے آئے بغیر نہ تو آپس میں تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، نہ جنوبی ایشیا میں استحکام آ سکتا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما کی پہلی انتخابی کیمپین سے پہلے اوباما یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ جنوبی ایشیا کا برننگ ایشو جو ہے کشمیر ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں سانپ سونگ گیا؟ سلمان غنی صاحب پہلے وہ کہتے نظر آ رہے تھے نا، اس کے بعد تو بھول گئے وہ. جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ انہیں پھر سانپ سونگ گیا. اس لیے سونگ گیا، دیکھیں امریکہ کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ ان کا اپنا ایجنڈا اور اپنی ترجیحات ہوتی ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں وہ پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا تھا، وہ پاکستان کے وارث کے جاتے نظر آ رہے تھے، لیکن افغانستان میں پتھر چاٹنے کے بعد وہ اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر چلے گئے اور انہوں نے اپنا وزن جو ہے ہندوستان کے ساتھ ڈال دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو حالات بن رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا رہنا زیادہ دیر ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ہندوستان کے بارے میں ایک عالمی تصور تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور یہ سیکولرزم ہے ان کا، یہ ہوا میں اڑ چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والے دن کے اندر خود ہندوستان کے اندر انتشار اور پاکستان میں یکجہتی کی فضا نظر آئے گی. یہ بھارت جو اس وقت پاکستان پہ جارحیت کر رہا ہے، اس کی ساری شے تو وہ امریکہ سے ہی حاصل کر رہا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ اگر خدا نخواستہ بارڈرز پہ ٹینشن بڑھتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو چائنا اور رشیا پاکستان کا کس حد تک ساتھ دے گا؟ دیکھیں وہ ایک چائنی پرائم منسٹر نے آپ کی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے بڑا خوبصورت فکرہ کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے. تو ہندوستان کو بھی امریکہ کی تاریخ کا بہت اچھی طرح سے علم ہے، اور یہ باتیں میں انڈین میڈیا سے ہی دیکھتا رہا ہوں کہ وہ مشکل کے وقت میں کیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کیا اس کا بحری بیڑا یہاں پر آیا تھا، اور دہشت گردی کی جنگ میں اپنا مطلب نکالنے کے بعد اس نے اپنا وزن ہندوستان کے ساتھ ڈالا ہے. دیکھیں یہ حالات جو اس خطے میں بنتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ پچھلے 2 روز سے اپنا میڈیا دیکھیں کہ خود امریکہ نے ڈینائی کر دی ان کی سرجیکل سٹرائک، خود بان کی مون نے کہا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ وہاں پر ہوا نہیں ہے. دیکھیں دنیا جو ہوتی ہے، یورپ آبزرورز نے رپورٹ دی، بی بی سی نے یہ کہا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے. جی میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کہیں گے. آج امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے، اس سے پہلے بان کی مون نے بھی کہہ دیا ہے، اور خود ہندوستان کے اندر سے آپ آج کے اخبارات دیکھیں کہ بھارت میں ایک سیاسی طوفان مچا ہوا ہے کہ خود کانگریسی رہنما کہہ رہے ہیں کہ جعلی سرجیکل سٹرائک ہمیں منظور نہیں، اور ثبوت مانگنے والے پاکستان چلے جائیں. یہ انڈین نے ایک وزیر کا بیان آج یہ میرے سامنے پڑا ہے. جی بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے.
ویلکم بیک ناظرین. ایوب بیگ صاحب, دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کا ترقی پسند طبقہ جو ہے, اور یہ بہت عرصہ پہلے تک, جیسے ابھی سلمان غنی صاحب نے بھی ریفرنس دیا کہ امن کی آشا ایک کیمپین چلاتے رہے ہیں انڈیا کی حمایت میں, اور صلح صفائی اور اٹامک وار نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. آج جب ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں لگاتار کرفیو کو 90 دن ہونے کے قریب ہیں, 100 سے زائد 125 سے زائد جو ہیں وہ شہادتیں ہو چکی ہیں اس چند دنوں میں, اور وہاں پہ لوگ اس حد تک مجبور ہیں کہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پا رہے, عید کی نماز انہوں نے نہیں ادا کر پائے, اتنی سختی ہے. تو ان حالات میں یہ ترقی پسند طبقہ اور امن کی آشا کی مہم چلانے والے لوگ جو ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ وسیم صاحب, اصل بات یہ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ طبقہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو پاکستان سے دشمنی نہیں ہے, اس کو ہم سے دشمنی نہیں ہے, اس کو دین اسلام سے دشمنی ہے. اصلاً یہ بات ہے, اور پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر, لہٰذا آپ دیکھیں قادیانیوں کا معاملہ ہو تو ان کا وزن ہمیشہ اس پر بیک کریں گے. کسی ہندو کا معاملہ ہو, کوئی معاملہ ہو جائے, بھارت میں چاہے کتنے ہی مسلم کش فسادات ہو جائیں ان کی آواز نہیں نکلے گی. لیکن اگر سندھ میں نہیں ہونا چاہیے, میں نہیں شک میں کہ سندھ میں کسی ہندو عورت یا مرد سے رتی برابر بھی کوئی ظلم ہو, لیکن ریاستوں میں ہو جاتے ہیں. اگر ہوتا ہے تو یہ آسمان جو ہے سر پر اٹھا لیتے ہیں. تو لہٰذا اصل مسئلہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام سے ان کی دشمنی ہے. اور کشمیر کا معاملہ بھی جو ہے نا وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہاں مرنے والے مسلمان ہیں, ان کا اسلام سے تعلق ہے, وہ نعرے لگاتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, اور مارنے والا جو ہے وہ مندر جانے والے ہیں. ان کا ویسے کسی دین سے بھی تعلق نہیں ہے, لیکن کیونکہ اینٹی اسلامک ہے لہٰذا ان کی آواز وہاں نہیں نکلتی, کیونکہ وہاں سے اس طرح پاکستان زندہ باد کے نعرے آتے ہیں, لا الہ الا اللہ کے نعرے آتے ہیں, تو اس بنیاد پہ ان کے نعرے نہیں آتے. جہاں تک امن کی آشا کی بات آپ نے کی ہے, کچھ بلند باغ دعوے اور کیا کتنے ہندوستان کے کسی اخبارات کے اس کے ساتھ وہ مشترکہ چلی, وہ مہم چلی اور یہ کچھ ہوا, لیکن کیا ہوا؟ ہندوستان نے کو اپنے رویے میں تبدیلی کی, اور ان کی میں صاف بات کرتا ہوں کرنی پڑتی ہے. ان کا پاکستان سے کیا قلبی رشتہ ہے جنہوں نے اجمل قصاب کے گھر کا راستہ سب سے پہلے دکھایا تھا, انہوں نے امن کی آشا والوں نے دکھایا تھا, اور بھارت کی محبت میں دکھایا تھا نا, اور پاکستان کی دشمنی میں دکھایا تھا نا, اور اسلام کی دشمنی میں دکھایا تھا. تو یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ ہو یا بھارت میں کوئی مسلم کچھ فسادات کا معاملہ ہے, کوئی بولا ان میں اس وقت جب گجرات کا یہ قصاب وہاں قتل عام کر رہا تھا؟ کوئی نہیں بولا تھا. اور اسی طرح کشمیر میں پورے 3 ماہ ہو چکے ہیں. ایوب بیگ صاحب, کیا ان سے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے جو اس وقت پاکستان نے جب اٹامک وہ تجربات کیے تھے تو اس وقت بہت مخالفت کی تھی انہوں نے کہ پاکستان کو جو ہے ایٹمی اس میں نہیں جانا چاہیے, ریس میں نہیں جانا چاہیے, تو اس وقت انہوں نے بہت مخالفت کی تھی. آج ان سے اگر پوچھا جائے کہ جو انڈیا جو اس وقت جو اس کا ایک جارحیت والا موڈ ہے اور جنگی جنون اس پہ سوار ہے, اگر پاکستان کے پاس یہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ نہ ہو تو انڈیا کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ان سے کیا خیال ہے, پوچھنا نہیں چاہیے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ بنتا تو یہ آج کی نوبت ہی نہ آتی, آج والی نوبت ہی نہ آتی. اس سے پہلے ہندوستان ہم پر چڑھائی کر چکا ہوتا. کئی بمبئی کا واقعہ ہوا, پارلیمنٹ کا واقعہ ہوا, تو اس کے پاس تو بہت مواقع تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کے واقعے کے بعد بھارت اپنا اسلحہ ہی نہیں بارود بھی لے آیا تھا سرحدوں پر, اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں 36 ارب روپیہ اس کا لگا تھا, اور پھر اس کو واپسی ہوئی. تو واپسی کس نے کروائی تھی؟ وہ اسی ڈیٹرنٹ نے کرائی تھی, اسی ایٹمی ہتھیار نے کروائی تھی, کہ انہیں پتا تھا کہ جواب اس طرح کا آئے گا. اور اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان نے جو ٹیکٹیکل ویپنز بنا لیے ہیں, اس سے تو بھارت کی یہ مزید پسپائی انشاءاللہ ہوگی. اور اس طرح, لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج جو ہے وہ پاکستان پر چڑھ, آج نہیں اس سے پہلے پاکستان پر چڑھ دوڑے ہوتے. اور یہ لوگ جو یہاں پاکستان کی مخالفت بھی کرتے ہیں, اور پاکستان کی وجہ سے ان میں سے کئی, کہنا اچھا تو نہیں لگتا, بہرحال زمین سے اٹھ کر آسمان تک کم کا دنیاوی لحاظ سے ان کے نمک خوار بھی ہیں, اس کے نمک خوار بھی ہیں. آج ان کا کیا حال ہوتا,
اور انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ ہندو جو ہے صرف مذہبی مسلمان کو کچھ کہے گا. وہ آپ کا نام اگر مسلمانوں والا ہے تو چاہے آپ کتنے ہی سیکولر ہوں وہ رغرا آپ کو بھی دے دے گا. یہ بات انہیں یاد رکھنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر دو بہت بڑی عنایات، بہت بڑے فضل کی. ایک تو پاکستان کا بننا اللہ کا بہت بڑا فضل تھا. زمینی حقائق اس کے مطابق نہیں تھے کہ 1947 میں پاکستان بن جاتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بنا. اور اس نعرے کی وجہ سے بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور دوسرا جو اللہ کا فضل ہوا پاکستان پہ وہ تھا ایٹمی صلاحیت کا حاصل کر لینا. یعنی اللہ نے ایک خاص اپنے فضل سے پاکستان بنایا بھی اور اپنے ہی فضل سے اس کو تحفظ بھی دیا. تو یہ آپ سے کہہ لیجئے کہ پاکستان کے بھی اس حوالے سے کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور اسلام دشمنی تو ان میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے. انڈیا کے حوالے سے آخری بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات اس وقت ڈیولپ ہوئے تھے، جنگی جنون جو انڈیا پہ سوار تھا اور پھر سرجیکل سٹرائک کا ایک ڈرامہ انہوں نے رچایا، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ٹھس ہو گیا اور ابھی وہ سیاسی موت خود ہی مر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال اس وقت جو ایک جنگی جنون کی تھی وہ ڈیفیوز ہو گئی ہے اور جنگ کے خطرات جو منڈلا رہے تھے وہ ٹل گئے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈیفیوز تو نہیں بھی ہوئی تو ہو جائے گی، لیکن اس کے ڈیفیوز ہونے کی کبھی یہ نہ وجہ سمجھیے کہ ہندوستان امن پسند ہو گیا ہے. اس کی وجہ پھر وہ پہلی والی بات، یعنی آگ دبی ہوئی سمجھ بجھی ہوئی نہ جان. اس کی وجہ بالکل یہ ہوگی، یقیناً یہ ہوگی کہ انہیں دندان شکن اور منہ توڑ جواب کی توقع ہے، اس پر ہوگی. اور جب کبھی آپ کی یہ پوزیشن خدا نہ خواستہ خاکم و دہن یہ ہوئی کہ پاکستان جواب دینے کی پوزیشن میں ہوا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ رکے. اور ایسا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ انہیں ایسا نہیں کرنے دے گا. کوئی امریکہ کی بات وہ نہیں سنیں گے اگر وہ پاکستان پر چڑھائی کرنے میں کامیاب ہوتے نظر آئے اپنے آپ کو، یا انہیں ایٹمی معاملے میں کوئی تحفظ مل گیا. عین ممکن ہے، اللہ نہ کرے کہ امریکہ کو انہیں ایسا تحفظ فراہم کر دے کہ میں آپ کو اس طرح تحفظ کروں گا کہ پاکستان کے ایٹمی سرحد فریز کر دوں. عین ممکن ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی میں جس طرح امریکہ ترقی کرتا چل جائے، کون سی بات ہے جو بعید ہے؟ ہر بات ہو سکتی ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں پاکستان دیا اور اپنے فضل ہی سے اس کے تحفظ کا ذریعہ بھی بنا دیا، تو خدا کے واسطے ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم بھی اپنا رخ موڑیں اور دنیا کی بجائے سمجھیں کہ جس اللہ نے ہماری دنیا میں اس پروٹیکٹ کی ہے، ہم اس کی طرف اپنا رخ کریں. اور پھر جس بنیاد پہ ہم نے یہ ملک لیا تھا اسی بنیاد پر اس کو کھڑا کر کے، انہی بنیادوں پر اس کو کھڑا کر کے اس کو مستحکم کریں. ایوب بیگ صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ جیسے عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ محرم کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کو بلاک کرنے کا ان کا ارادہ ہے، اگر وہ ایسا کرنے میں اپنی جس طرح وہ کیمپین لے کے چل رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ وسیم صاحب بڑی خطرناک صورتحال ہے. میں اس معاملے میں پھر عرض کروں گا، جیسا کہ میں آغاز میں بھی عرض کر چکا ہوں، کہ دونوں طرف کی غلطی ہے. نہ عمران خان کو اس حد تک جانا چاہیے تھا کہ اسلام آباد بند کر دوں گا، اور نہ انہیں یہ نوبت آنے دینی چاہیے تھی. وہ پہلے ہی اس معاملے میں جو بھی طے ہوا تھا یا جو طے کیا جانا چاہیے تھا ان پاناما لیکس کے حوالے سے. سر فیکچوئل پوزیشن یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اپنی اس سے ہٹ سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. بین کی صورت کیا ہونی چاہیے اور کیا فیزیبل ہے ان حالات میں؟ دیکھیں، بین کی صورتحال میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کچھ سمجھ آ سکے، وے آؤٹ نہیں نکال سکتے، کوئی وے آؤٹ نکلتا نظر نہیں آتا. سوائے اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریفی کے دور میں جب غلام اسحاق کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ آخری درجے میں پہنچ گئے تھے خرابی کے حوالے سے، تو وحید کاکر نے بیچ میں آ کر اس معاملے کو حل کرایا تھا. ارلی الیکشن یہ حل نہیں ہے؟ ہاں جی، دونوں کو فارغ کر دیا تھا. ارلی الیکشن تو خود ہی ہو گئے نا، دونوں کو فارغ کر دیا تھا. یہ غلام اسحاق کو بھی فارغ کر دیا، وہ صدارت سے استعفیٰ دے گئے، اور نواز شریف نے جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے توڑ دی.
یہ ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں شاید فوج کو بیچ میں آنا پڑے ان دونوں کو کسی ایک بات پر رضامند کرنے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ فوج کی آمد جو ہے وہ تو پھر یہی لوگ جو اس وقت کرپشن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں وہ پھر جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک چلاتے رہیں گے اگلے ایک ڈیکیڈ تک. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازماً یہ ہوگا کہ فوج اقتدار پر قبضہ ایک آپشن تو یہ ہے نا کہ یہی ہوگا نا الٹیمیٹلی. اگر وہاں پہ بدامنی ہوتی ہے پاکستان کے دارالحکومت میں سسٹم جیم کر دیا جاتا ہے الٹیمیٹلی ہوگا تو یہی. بالکل اگر یہی ہوتا ہے تو ظاہر آئین پاکستان کے لیے ہے، پاکستان آئین کے لیے نہیں ہے. اگر خون خرابے کی اس حد تک نوبت پہنچتی ہے فوج کو انٹروین تو کرنا پڑے گا نا. انٹروین کرنا پڑتا ہے. لیکن میری یہ بات یاد رکھیے، اگر یہ ہوا تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ہر لحاظ سے. اور یہ ہے کہ اس دفعہ اگر کوئی ایسی ابو دا لا ابو دا کانسٹیٹیوشن کو کام ہوا تو وہ اتنا سموتھ نہیں ہوگا جتنا سموتھ پہلے ہوا ہے. پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا. وہ بھی نہیں ہوا سموتھ تو اسے نہیں کہہ سکتے. نہیں سموتھ سیلنگ تو نہیں رہتی ہے نا ملک کی پھر نہیں ان حالات میں. نہیں میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سموتھلی فوج آ جاتی ہے، سیاستدان جو برسر اقتدار ہوتے ہیں وہ بیہائنڈ دی بار چلے جاتے ہیں، ملک میں کسی کی نقصیر بھی نہیں پھوٹتی. یہ تو ہوتا ہے، اس لحاظ سے میں سموتھ کہہ رہا ہوں. اس طرح کا سموتھ وہ ہوتا اب نظر نہیں آتا. یعنی اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوئی تو بہت بلڈیسٹ ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور یہ ہے کہ جو بھی آئے گا پھر جارو بڑا زبردست قسم کا پھیرے گا. میں سمجھتا اتنا ہی کافی ہے. چلو ٹھیک، بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اپنے میزبان وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.